یہ جو ڈش ہے حلیم، اس کو کیا حلیم کہنا جائز ہے؟ یہ تو ایک کھانے کی ڈش ہے اور اس کا اصل نام دلیم ہے، تو حلیم نہیں کہنا چاہیے، حلیم اللہ رب العزت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میری ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کل کہ یہ جو ڈش ہے حلیم، اس کو کیا حلیم کہنا جائز ہے؟ یہ تو ایک کھانے کی ڈش ہے اور اس کا اصل نام دلیم ہے، تو حلیم نہیں کہنا چاہیے، حلیم اللہ رب العزت کا نام ہے۔ ناظرین، جیسے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ڈش بڑی پاپولر ہے پاکستانیوں کے ہاں، ہندوستان میں، بلکہ اور جگہوں پہ بھی، اور حلیم پکائی جاتی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر عام طور پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی کیا حلیم کو حلیم کہنا جائز ہے، ناجائز ہے؟ کیا یہ گستاخی تو نہیں ہے، بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حلیم اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حلیم کا معنی ہوتا ہے نرم دل ہونا، بردبار ہونا، علم والا ہونا، اور یہ ایسا نام ہے کہ یہ غیر اللہ کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، یعنی کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی آپ حلیم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی یعنی قباحت نہیں ہے کہ اس نام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسلک کیا جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان لفظ حلیم بول رہا ہوتا ہے تو وہ اس ڈش کو سامنے رکھ کے بول رہا ہو، کیونکہ کھانے کی ڈش ہے۔ اس کے ذہن میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ رب العزت کے نام کو یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جب آپ ایک حکیم کو مخاطب کرتے ہیں تو حکیم بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اس حکیم سے مراد آپ اللہ لے رہے ہیں۔ اور اگر حکیم نے علاج نہ کیا صحیح ہو یا حکیم کوئی برا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں یار یہ حکیم بہت برا شخص ہے، یہ بہت برا آدمی ہے، اور وہ نیم حکیم خطرہ جان، اس طرح کے الفاظ بھی، مقولے بھی مشہور ہیں۔ تو وہاں کہیں پہ بھی یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو حکیم تو اللہ کا نام ہے، تم نے ایسا کیوں کہا؟ اسی طریقے سے وکیل بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اب وکیل اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ٹھیک نہ ہو تو عام طور پہ لوگ وکیلوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور وکیل کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہے نا، ایک شعر بھی ہے، جب پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ تو وہاں بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ تو آپ بے احترامی کر رہے ہیں اللہ کے نام کی۔ تو انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کہیں بھی حکیم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، حلیم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، وکیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہیں کوئی شخص جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام استعمال کر رہا ہوں یا اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو تو کرنا نہیں چاہیے، تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ تو عمومی طور پر ایک ڈش کا نام ہے تو اس کو حلیم کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ناظرین، ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے وہ 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے صرف آپ رکھتے تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ جو عاشورہ کا دن کا جو روزہ ہے یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سنیت باقی رہی، یعنی سنت ہونا، یہ اس کا جو حکم تھا سنت کا یہ قائم رہا، یہ باقی رہا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس روزے کو رکھا کرتے تھے، تو مدینہ میں جب آپ آئے ہیں تو شروع کے اندر آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھئی اس دن جو ہے وہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا بھئی کیوں رکھتے ہیں، پوچھا
تو جب پوچھا تھا تو وہ آپ کی جو زندگی کا جو آخری سال تھا اس وقت میں پوچھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کریں گے ہم، اور اگلے سال جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملائیں گے۔ تو جب سوال پوچھا گیا تو حضور نے اس کا جواب دیا، شروع میں اس حکم کو نہیں بیان کیا اور اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو روزہ ہے ناظرین، یہ عرب کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کے دن کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اور عاشورہ کے دن ہی بیت اللہ کا جو غلاف ہے نا، غلاف کعبہ، اس کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ جب اس کو تبدیل کیا جاتا تھا اس دن بڑا وہ جشن کا سما ہوتا تھا، اور یہ جو لوگ ہیں عرب کے جو فطرت، دین فطرت پہ قائم تھے، وہ لوگ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے۔ تو یہ روزہ کا ایک تصور چلا آ رہا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب رہ گئی اس کی 3 صورتیں ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، روزہ ہو جائے گا صحیح ہے لیکن اچھی بات نہیں، مکروہ تنزیہی ہے کراہت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا ہے، تو اب 3 صورتیں ہوں گی۔ یا تو کوئی شخص جو ہے 9، 10 اور 11 تینوں کا روزہ رکھ لے، بہت اچھی بات، یا کوئی شخص جو ہے یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے، یہ بھی بہت اچھی بات، یا کوئی شخص جو ہے صرف 10 کا روزہ رکھ لے، کہ 10 کا رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اچھی صحیح ہے، یعنی تینوں صورتیں صحیح ہیں۔ تو لہذا خالی 10 کا رکھ لیں، جو لوگ بیچارے 2 نہیں رکھ سکتے وہ 1 کا رکھ لیں، جو 3 رکھ سکتے ہیں، جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ 2 رکھ لیں۔ تو لہذا یہ اس کے اندر جو ہے وہ تینوں صورتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کراہت کس بات کی۔ ہاں، اب اس وجہ سے کراہت جو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، تو جب آپ نے فرما دیا تو اب مخالفت کرنی چاہیے کہ یا تو اس کے ساتھ 9 کو ملوا لیں یا اس کے ساتھ جو ہے 11 کو ملا لیں، تو اکیلے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کمزور شخص ہے اور اگر وہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ عاشورے کے دن کا ثواب ملے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اور حضور نے جو بہت زیادہ احترام کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر آپ روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے، تو لہذا کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی یہ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ فیہا اربعۃ حرم، جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے محرم الحرام ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ حرمت عطا فرمائی۔ تو لہذا ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو 10 محرم والے دن جو ہے وہ کھانے پینے میں فراخی کرنی چاہیے اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اور جو آپ کے جو عزیز و قارب ہیں ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کے دن کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ تو اس میں پھر واقعہ کربلا بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محرم الحرام پر خاص طور پہ، یعنی اس کو یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ جو ہے وہ سوگ کا مہینہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر وہ شادی نہیں کرتے اور اس طریقے سے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اور یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں محرم کو واقعہ کربلا بھی ہوا، اور وہ بھی ایک بڑا ایک سانحہ ہے، اور شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے جو جاری اور ساری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت حمزہ سے اور شہدائے بدر سے، شہدائے احد سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے ہوتا ہوا
شہدائے کربلا تک پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک پہنچا. تو یہ تو ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے.